اور اگر آپ سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو جو کچھ کل صوبائی اسمبلی پنجاب میں ہو رہا تھا اس نے آپ کو رات گئے تک جگایا ہوگا. اس پہ ہم تبصرہ ضرور کریں گے، لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب یقیناً ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ اے ریپیٹ، اٹ از ناٹ اے ڈیجا وو فار پی ٹی آئی. ان کے نمبرز مکمل تھے اور رات گئے تک ایسا لگ رہا تھا کہ پاسا کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. اپوزیشن بھی اس بات پہ اصرار کی تھی، لیکن بیچ میں اپوزیشن نے پھر اس بات کی درخواست دی تھی کہ آج کا سیشن ملتوی کر دیا جائے. تقریباً رات 12 بجے کے بعد یہ ووٹنگ ہوئی اور پرویز الہی اس میں کامیاب ہوئے. ابھی بھی the big question is کہ یہ کامیاب ہونے کے بعد کیا پنجاب اور کے پی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں جیسا کہ پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے. اس پہ ہم جی بات کریں گے تھوڑی دیر میں، لیکن سب سے پہلے ذرا نظر ڈالتے ہیں ایک بڑے عوامی مسئلے پہ. یعنی سردیوں کا موسم ہے، سوئی گیس کا استعمال زیادہ ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ پہلے گیس کی ایک طرح سے لوڈ مینجمنٹ ہو رہی تھی. بار بار کریکٹ کیا جاتا ہے جی یہ لوڈ شیڈنگ نہیں، لوڈ مینجمنٹ ہے. ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. اس کی وجہ سے قلت یقیناً سب محسوس کر رہے ہیں. ایوری از فیلنگ اے پنچ. نت نئی اس کے اوپر پالیسیز آتی ہیں، صارفین کو ترجیح دی جاتی ہے. جو آپ کے انڈسٹریل سیکٹر ہے، جو کاروباری ادارے ہیں، صنعت کاروں کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ کیا اس کا لوڈ مینجمنٹ کا طریقہ کار ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ اوگرا نے جو تجویز پیش کی ہے کہ 74% یعنی 74% پرائس ہائیک آئے گا. اس کے بعد صورتحال ہر شہر میں کیا ہے، لوگ سراپا احتجاج ہیں. اور کل ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو میں نے یہ دیکھی کہ کراچی میں پانی کی قلت کو حل کرنے کا ایک نیا انداز اپنایا گیا ہے. کسی نے اپنی گیس پائپ لائن اور اس کا میٹر اور اس کے گرد جب چیزوں کو کھولا تو اسے بہت سارا پانی برآمد ہوا. تو یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے مینٹیننس کے لیے، گورننس کے لیے، عواموں کے لیے. اس وقت لگ رہا ہے کہ ہر گورنمنٹ کے سامنے، ہر صوبائی سیٹ اپ کے سامنے اور رجیم کے سامنے ایک مشکل موجود ہے. سب سے پہلے جی اس پہ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، خاص طور پہ لاہور میں، پنجاب میں کیا صورتحال ہے. اس کے بعد ہمارے رپورٹرز فرام پشاور اینڈ لاہور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. بٹ فرسٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ. سوئی ناردرن گیس نے آج سے پنجاب میں غیر برآمدی صنعتی شعبے اور سی این جی سیکٹر کو ایک ہفتے کے لیے گیس کی ترسیل معطل کر دی ہے. ایل این جی ٹرمینل کی بندش کے باعث نان ایکسپورٹ سیکٹر کو گیس کی ترسیل معطل کرنا مجبوری ہے. تاہم گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل ترسیل جاری رہے گی. حکام کے مطابق کراچی اور سندھ کے مقابلے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گیس کی بندش سے صنعتی شعبہ بہت کم متاثر ہوگا. پنجاب میں غیر برآمدی صنعتی شعبے میں گیس کی کھپت 170 MMCF جبکہ سی این جی سیکٹر کی صرف 30 سے 35 MMCF ہے. جی جناب، غیر برآمدی صنعت کار یعنی جو ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے گیس کے لیے ایک نیا اسکیڈول ہے. گھریلو صارفین یقیناً مشکلات کا شکار ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وفاقی حکومت کیا اوگرا کی اس تجویز کو منظور کرے گی. 74% کا پرائس ہائی کوئی کم بات نہیں ہے. آلریڈی لوگ بڑی قلت کا شکار ہیں، اور اگر یہ 74% پرائس ہائی کے بعد بھی آپ کو اسی طرح سلنڈرز کی طرف جانا ہے، مائکرو ویوز یا دوسرے طریقوں سے، دوسرے ایندھن سے اپنے گھر کا چولہا جلانا ہے، تو پھر کیا سچویشن ہوگی. سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود ہے کامران علی پشاور سے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کے پی میں، پشاور میں کیا صورتحال ہے. السلام علیکم کامران. وعلیکم السلام. کامران مجھے بتائیے، صبح سویرے لوگوں نے کام پہ نکلنا ہوتا ہے، کے پی بھی ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. یہ جو سوئی گیس کی قلت ہے، گیس کی قلت ہے اور لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے، اس پہ لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں سدرا، پشاور اور پختونخوا کی اوورال اگر بات کریں تو یہاں پر صورتحال انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا میں جو گیس کی صورتحال ہے وہ جس ٹائم ضرورت ہوتی ہے، یعنی صبح ناشتے کے وقت، اس طرح دوپہر اور پھر رات کا جو ڈنر تیار کرنا ہوتا ہے اس وقت ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اس وقت بالکل گیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور آ بھی رہی ہے تو وہاں پریشر انتہائی زیادہ کم ہوتے ہیں، جس سے کھانا وغیرہ پکانا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. حکومت نے، انتظامیہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگرچہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سی این جی جو سٹیشنز ہیں وہ بند کر دیے، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور گیس کا یا تو نہیں آ رہی یا انتہائی کم ہے. علاقوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، پشاور میں گنج، اس طرح پندو روڈ، فردوس یا شامی روڈ اور صدر وغیرہ جو علاقے، وہاں پر تو آئے روز لوگ
جو ہے وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں. اور CNG کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ چلے گئے پشاور ہائی کورٹ, لیکن پشاور ہائی کورٹ نے بھی ان کی ریٹ جو ہے وہ خارج کر دیے, لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا. اور اگر اس کے پیش نظر دیکھ لے تو دوسری جانب LPG جو گیس لوگ استعمال کرتے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گئے, کیونکہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے, اس طرح رکشہ ڈرائیور ہے, وہ LPG استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, تو اس کی قیمتوں میں تقریباً 50 روپے جو ہے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے. تو ہر ایک کا ہی بجٹ اس وقت آؤٹ ہو گیا ہے, اور اگر سب سے جو غریب طبقے گراس روٹ لیول کی بات کی جائے تو ان کے لیے اگر یہ پرائس ہائیک ہوتا ہے, یعنی 74% مزید قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو اگر ہم صرف پچھلے 12 مہینوں 18 مہینوں میں دیکھیں تو یہ لگ بھگ تقریباً 3 گنا ان کے لیے گیس مہنگی ہو چکی ہے. ہما بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا لاہور کی اور پنجاب کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں. السلام علیکم ہما. وعلیکم السلام صبرا. ہما کیا صورتحال ہے صبح ناشتے کے وقت اور پھر دن بھر بھی, کیونکہ لاہور میں کچھ روز قبل وہاں پہ موجود تھی اور مجھے لگا کہ شدید سردی ہے, فوگ ہے, اسموگ ہے, اس کے اندر ہیٹرز کا اور گیس کا استعمال یقیناً بڑھ جاتا ہے. کیا صورتحال ہے, صارفین کو کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ مشکلات تو یقیناً بتانا بہت زیادہ مشکل ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ گھریلو جو خواتین ہیں ان کی تو پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ روزانہ دن کا آغاز جو ہے وہ یہی دیکھ کر ہوتا ہے کہ چولہے میں گیس بالکل نہیں ہے, اور گیس نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 5-6 بار جا کر تو ماچس سے جو ہے چولہا جلانے کی کوشش کی جاتا ہے, اور ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھروں میں ماچس کی تیلیوں کی بھرمار لگ گئی ہوئی ہے لیکن گیس نہیں آئی ہے, اور جو ناشتہ کرنا ہے, جو دوپہر کا کھانا کھانا ہے, وہ صرف وہاں پر پڑا ہی رہ جاتا ہے. ٹھنڈے پڑے چولہے جو ہیں وہ خواتین کو اتنا غصہ دلا رہے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ حکمرانوں کو آ کر پکڑ لیں اور بہت زیادہ پیٹیں. اچھا, صبح صبح تمام ہی چیزیں اسی طرح گیس سے اور ایندھن سے جڑی ہوتی ہیں, یعنی یخ سردی میں صبح صبح جانے کے لیے جب آپ نے تیار ہونا ہے اور رات بھر آپ کا گیزر نہیں چلا ہے اور پانی بھی یخ ٹھنڈا ہے, مشکلات میں اضافہ کرتا ہے. ہما مجھے بتائیے, ان بیٹر ڈیز ہم آپ سے ہمیشہ لاہور کے منفرد ناشتوں کے اوپر حوالے سے بات کرتے تھے, تو جو اس طرح کی دکانیں ہیں, جو اس طرح کے مشہور مرغ چھولے حلوہ پوری ہیں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیا سلنڈرز ان کے لیے دستیاب ہیں؟ وہ کس طرح اپنے بزنسز کو مینج کر رہے ہیں؟ دیکھیے, گھریلو صارفین ہوں یا پھر یہ جتنے بھی کمرشل دکانیں ہیں, ان سب کو اس چیز کی پریشانی ہو رہی ہے, کیونکہ LPG کی قیمت جو ہے وہ بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. 260 روپے کلو بتائی جا رہی ہے اب LPG کی قیمت. وہ نہ صرف گھریلو صارفین کے لیے مشکل ہے بلکہ جتنے بھی کمرشل صارفین ہیں ان کو بھی پریشان کر رہی ہے, کیونکہ وہ بار بار یہی الفاظ بولتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک تو گیس کے بھی جو بل ہیں وہ ان کو ڈھیروں آتے ہیں, اور ساتھ میں دن بھر, کیونکہ اب زیادہ تر ان کا کاروبار اس وجہ سے وہاں پر لوڈ جو ہے وہ زیادہ پہنچتے ہیں کیونکہ گھروں میں گیس بالکل نہیں آ رہی ہے. صبح دن کا ناشتہ ہو یا پھر دوپہر کا کھانا ہو یا شام کا کھانا ہو, سب چیزیں جو ہیں وہ باہر سے لی جا رہی ہیں, اور باہر کی چیزیں لینے کے لیے اتنی مہنگی چیزیں ہیں کہ وہ گھریلو صارفین تو اسے افورڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, لیکن جو جتنے بھی کمرشل صارفین ہیں وہ بار بار ایک ہی لفظ بول رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ جو LPG کی قیمت ہے, یہ جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, ان کے لیے مینج کرنا کافی زیادہ مشکل ہے. کیونکہ ہر دوسرے منٹ بالکل میں صحیح کہہ رہی ختم ہو رہا ہیں ہے. ہما. اسی کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سیفٹی پہ بھی بات کر لیتے. کامران, اس کے لیے آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے کئی اس میں آگہی کے اویئرنیس سے ریلیٹڈ پروگرامز کیے ہیں. مارکیٹ میں مختلف قسم کے کمپریسرز موجود ہیں جو آپ کے گھر میں اگر آپ لگاتے ہیں تو گیس کا پریشر بڑھ جاتا ہے. بیسکلی وہ سک کرتا ہے پوری لائن میں. آپ کے گھر ہو سکتا ہے تھوڑا سا گیس پریشر بہتر ہو جائے, لیکن وہ جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور آپ کے محلے داروں کو, آپ کے آس پڑوس میں لوگوں کو مشکل ہو سکتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر اٹ از اے بگ سیفٹی ہیزرڈ, یعنی یہ ایک بٹن کی طرح ہوتا ہے, اگر آپ نے کہیں پہ بھی لگایا ہے اس سے ایک بڑا دھماکہ ہونے کا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں دوسری چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, یہ عام ملنے والا کمپریسر, اس کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن آپریشن کر رہے ہیں متعلقہ ادارے؟ دیکھیں یہاں پر تو اگر ہم دیکھ لیں پشاور میں ہر دوسرے گھر میں یہ کمپریسر کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن اب اس سے تو ویسے بھی گیس نہیں جو ہے وہ آ رہی تھی, لیکن اب اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں صرف اور صرف ہوائی آ رہی. اور اگر مارکیٹ میں دیکھ لیں تو یہ کمپریسر بالکل کھلے عام موجود ہے, انتظامیہ کی جانب سے کوئی جو روک تھام اس کا نہیں کیا جا رہا. یہاں پر ایک اور صورتحال کے حوالے سے بتائیے, پشاور میں اور خصوصی طور پر کرک میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ لوگ پلاسٹک بیگ سے ایک قسم کا سلنڈر بنا کے اور اس میں نوزلز لگا کے وہ گیس بھروا کے
گھر میں بطور سلینڈر استعمال کر رہے تھے، جو انتہائی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اسی پر پشاور میں انتظامیہ نے کارروائی کی اور کچھ کارخانے تھے اس کو سیل کیا ہے، لیکن جو کمپریسر ہے اس کا استعمال جاری ہے۔ اور یہ کرک میں یہ پلاسٹک بیگز کے حوالے سے جو میں نے بتایا، تو اب بھی اگرچہ انتظامیہ کچھ عرصے بعد جو وہ کارروائی کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس گیس نہیں ہے، اور ان کا یہی جو ہے دعویٰ ہوتا ہے کہ کرک کی پیداواری جو ضلع ہے وہ وہاں سے گیس پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے گیس فراہم نہیں کی جا رہی، تو ایل پی جی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہے، تو اس لیے لوگ مجبور ہے کہ الٹرنیٹو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور انتظامیہ کو نہ صرف اس کو روکنا چاہیے بلکہ باقی جو غیر قانونی جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس پر بھی کارروائی انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ گیس ہو نہ ہو لیکن یہ انتہائی خطرناک ہے اور کسی کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ۔ کامران ہمارے ساتھ موجود تھے، ہما بٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آگاہ کر رہے تھے آپ کو لیٹسٹ ان ٹرمز آف واٹ پیپل آر فورس ٹو ڈو۔ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ مشکل پریشانی سب کے سامنے ہے، لیکن پلیز اپنی سیفٹی کا، اپنی سیکیورٹی کا سودا مت کریں۔ جو آپ کے پاس آلٹرنیٹیو موجود ہے، اگلا تو شاید اپنے بزنس بینیفٹ کے لیے یہ چیز آپ کو بیچ دے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، بچے ہیں اور آپ کی اپنی جان بھی بہت قیمتی جان ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی لپٹیں، اس کا جو ایکسپلوژن ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے گھروں تک نہیں رہتا۔ تو اپنی سیفٹی کو پرائیورٹائز کیجئے۔ اگر آپ باہر سے گیس سلنڈر بھروانے یا لینے پہ مجبور بھی ہیں تو اس کی سیفٹی کا خاص خیال رکھیے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کمپریسر یا اس طرح کی کسی بھی شارٹ کٹ سے پرہیز کریں۔ اس کے اوپر اگر کوئی کریک ڈاؤن نہیں بھی ہو رہا، پلیز بی ویری کیئرفل۔ یہ ویسے بھی ایک بڑی غیر اخلاقی چیز ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے آس پڑوس، اپنے محلے داروں کو مشکل میں ڈالیں، بیکاز یاد رکھیے یہ کمپریسر جو گیس آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اس میں سب کا حق ہے، یعنی وہ تقسیم کو خراب کرتا ہے، ڈسٹریبیوشن کو خراب کرتا ہے، اینڈ اٹ آلسو پٹس یور لائف ایٹ